تو آج میں ایک سوال اٹھا کر جلدی سے اس کا جواب دوں اور اپنے موضوع پر آ جاؤں. توجہ ہے آپ کی؟ وہ سوال یہ ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، ذرا اختلافی بحث ہے مگر اسے سن لیجئے. ہمارے ہاں ذہنوں میں یہی بیٹھا ہے کہ جب امام حسین نے چراغ کو بجھایا تھا تو عام طور پر خطبہ یہی پڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں گیا تھا. آپ نے بھی یہی سنا ہے اور بالکل ایسی بات ہے. لیکن ایک روایت کے تحت، چونکہ اب علماء سب ہی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں جو پہلے نہیں پڑھا گیا. ہاں اب پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، جو جوان ذہن ہے وہ پریشان ہوتے. اب میں آپ کو بتاؤں، پچھلے ہی دنوں میں عشرے میں کسی صاحب نے یہ پڑھ دیا کہ کیا یہ منبر پہ پڑھتے رہتے ہیں کہ چراغ جلایا اور بجھا دیا، کوئی اٹھ کر نہیں گیا. بلکہ نہیں، ہمارے پاس تو ہے روایات کہ بہت سے لوگ 20-20 کر کے 10-10 کر کے امام حسین کو چھوڑ کر گئے. آپ لوگ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے پڑھ دیا. اب دیکھیے، اس کو ظاہر حل کرنا ہے، ہمارا تو موضوع بھی یہی ہے تو ہم اسی میں تو حل کریں گے اس بات کو. اب دیکھیے، اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ اگر ان روایات کو قبول کیا جائے کہ جب امام حسین نے جلے ہوئے چراغ کو بجھایا اور کوئی نہیں اٹھ کر گیا، اور دوسری روایات میں ہے کہ ہاں کچھ تو اٹھ کر گئے تھے، تو اب آپ کو ایک ہی طریقہ اس سے بچنے کا نکالنا پڑے گا کہ چراغ ایک بار نہیں 2 بار بجھایا گیا. اب دیکھیں، بات کو بھی حل کرنا ہے تو ہمارے پاس یہی طریقہ ہے، یا تو ہم یہ مانیں کہ شب عاشور ایک بار نہیں، یہ واقعہ 2 بار ہوا. اب اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سے واقعات شب عاشور ایسے ہوئے ہیں جو اب تک منبر کا موضوع نہیں بنے. اب سوال یہ ہے کہ ہم جو اتنی فضیلتیں پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کی، تو اگر یہ جو اٹھ کر چلے گئے تو کیا آپ ان کو اور ان کو ایک ہی جگہ پر اور صف میں لا کر کھڑا کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، یعنی جو گئے وہ گئے. اب آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف شب عاشور گئے تو آپ کو پورا امام حسین کا سفر پڑھنا پڑے گا، اور اس سفر میں یہ پتا چلے گا کہ کوئی ایک منزل تھوڑی ہے، مستقل امام حسین کے ساتھ آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب سید الشہداء مدینے سے چلے، بہت سے لوگ ساتھ ہوئے مگر مکے میں بچھڑ گئے. پھر مکے سے کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور وہ راہ میں بچھڑتے چلے گئے. توجہ سے سنیے، اسی طرح امام حسین جو پورا راستہ طے کر رہے ہیں اور سفر تمام کر رہے ہیں، اس میں بہت آ رہے ہیں اور بہت سے جا رہے ہیں. یہ جتنی فضیلتوں کا منبع اور فضیلتوں کا مرکز ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو جا رہے ہیں. اب قدر کیجئے گا میرے جملے کی، شب عاشور تک جتنی فضیلتیں امام حسین کو کہنی ہے وہ چراغ بجھانے کے بعد ہے، تاکہ ابھی بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. اب اس کو ہم اپنی زبان میں چھلنی کا نام دے دیتے ہیں. آپ سلامت رہیے، جو سمجھ رہا ہے اس کو آپ چھلنی کا نام دے دیجئے. یعنی گویا امام حسین چھان رہے تھے، جسے ابھی جانا ہے وہ ابھی چلا جائے، جسے یہاں جانا ہے وہ آہاں چلا جائے. میرے جملے کی قدر کیجئے گا، یعنی جب تک ایک جانے والا یہاں سے چلا نہیں گیا تب تک حسین نے ایک جملہ اصحاب کے لیے نہیں کہا. یہ میں تحقیق سے کہہ رہا ہوں، میں ریسرچ کر کے کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے اور علماء سے پوچھئے، یعنی جو جملے امام حسین نے شب عاشور کہے اصحاب کے لیے، وہ امام حسین پہلے ہی کہہ دیتے. امام حسین منتظر ہیں کہ جنہیں جانا ہے وہ چلا جائے. اور اب جملے کی قدر کیجئے گا، جب امام حسین نے فضیلت شہداء میں جملہ کہہ دیا، اس کے بعد کوئی نہیں گیا. غور سے سنیے ان باتوں کو اور یہ محفوظ ہو جائے. جب امام حسین نے شان اصحاب حسین میں جملہ کہہ دیا، اس کے بعد آئے ہیں لوگ، گیا کوئی نہیں ہے. بات پہنچ گئی سب تک؟ بھولیں گے تو نہیں؟ ذرا مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد.
اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، ہم تو کچھ سنے آ رہے تھے، اب بھائی ہم نے تو ابتدا نہیں کی نا ان موضوعات کی، آپ نے چھیڑا تو اب ہمیں جواب بھی دینا ہے، ورنہ ہم تو خود قائل نہیں ہیں ایسے موضوعات منبر پہ پڑھنے کے کہ جس سے ذہن منتشر ہو۔ لیکن اگر ابھی بھی کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں اسے اور آسانی سے سمجھا دوں، اس لیے کہ وہ بات آپ لوگوں کی ہے اور آپ کے ساتھ یہ سب ہونا ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے امام جو آنے والے ہیں آئیں گے تو اب پتہ ہے لکھا کیا ہے، بہت سے لوگ پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، بیعت بھی کریں گے، امام کا کہا بھی مانیں گے، اور وہاں بھی امام چھاننا شروع کریں گے اور مختلف طریقوں سے نماز پڑھا چکے، اپنے پیچھے نماز پڑھا چکے، بیعت کروا چکے، اس کے بعد کی بھی منزلوں میں یہ لکھا ہے کہ امام کچھ کام ایسے کرتے چلے جائیں گے اور اپنے ہی پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اس میں ایک سب سے اہم مرحلہ کون سا ہے؟ جب کسی کو درخت پہ لٹکا کے جلایا جائے گا تو اب تک جو بیعت میں تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، امام کا کہا مان رہے تھے، جیسے ہی جلایا جائے گا اب امام اذن خدا سے انہیں دوبارہ ٹھیک کر دیں گے۔ لیجئے چھلنی دوبارہ آ گئی۔ اب یہاں بہت سے لوگ کہیں گے ارے ان کو تو ہم برا کہتے تھے، یہ تو ٹھیک ہو گئے اور ان کے جسم میں معجزہ ہو گیا، چلیے ان کو چھوڑ کے اب ان کو مان لیتے ہیں۔ کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ امامت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تبھی معصومین نے دعائیں تعلیم کی ہیں کہ ہمیشہ اپنے عقیدے کی حفاظت کی دعا کرو، اس لیے کہ ممکن ہے پوری زندگی تمہاری اچھے عقیدے پر گزرے اور آخری جملہ ایسا کہہ جاؤ کہ پوری زندگی برباد ہو جائے۔ بس اسی کو سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ تو اب اگر کسی کو ابھی بھی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو وہ اس طرح سمجھ لے کہ بھائی جتنی اصحاب حسین کے لیے فضیلتیں آئیں وہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو جب یہ بات طے ہے تو اب اگر کوئی چلا گیا تو آپ اسے اصحاب کہہ کیوں رہے ہیں؟ بھئی یہی کہنا تھا۔ اب اگر کوئی شیعہ مولوی منبر پہ بیٹھ کر کہے اصحاب تو چلے گئے تھے، آپ انہیں اصحاب کہہ کیوں رہے ہیں؟ بھائی اسی پہ تو ہمارا جھگڑا ہے، جنہیں نبی کا صحابی کہا جاتا ہے ہم انہیں صحابی مانتے ہی نہیں۔ پہنچ گئی بات؟ بھائی یہی آپ کو سمجھانا تھا۔ تو بھائی جو چلا گیا اب وہ بھلے شب عاشور گیا تو گیا، آپ اسے اصحاب میں شامل کر کے جوانوں کے ذہن کیوں خراب کر رہے اور کیوں کہہ رہے کہ ہاں حسین کو بھی کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بھائی جیسے ہی وہ گئے اب وہ حسینی کب رہے؟ اب وہ کہاں گئے؟ اتنی عجیب بات ہے اور جملے کا لطف لیجئے گا، 10 20 40 کر کے اٹھے۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کتنے اٹھے کتنے نہیں اٹھے، ہمارا تو سوال یہ ہے جو اٹھ گئے ان میں ایک کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، جو گئے ان کا آج تک کسی کو نہیں پتا، اور جو رہ گئے وہ آج بھی حسین کے ساتھ سو رہے، ان کے نام محفوظ ہو گئے چاہے وہ زیارت کے ذریعے، اور اتنی کرامت مل گئی کہ 1400 برس بعد بھی ذکر انہی کا ہو رہا ہے اور مقام مدح میں ہو رہا ہے۔ تو اب کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟